فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کی رمضان نشریات کے اندر مرحبا کہتے ہیں۔ وقت ہوا ہے سلسلہ دارالفتاح اہل سنت کا۔ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، دینی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، چاہے وہ نماز سے تعلق رکھتا ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، آپ کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہو یا آپ کے وراثت سے متعلق، آپ ہم سے کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو سوال بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، یہ درود پاک کی جو ہم نے فضیلت سنی، درود بھیجنے کا اور سلام پڑھنے کا، اس کے لیے الفاظ کیا ہوں گے عربی کے اندر ہم جو ادا کریں تو یہ دونوں باتوں پر عمل ہو جائے، درود بھی ہو جائے اور سلام بھی ہو جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے کہ اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ آسان اور زبان کے اوپر جس کی ادائیگی بہت زیادہ آسان ہوتی ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، ٹھیک ہے، کہ یہ پڑھنے سے صلاۃ یعنی درود بھی ہے اور ساتھ سلام بھی ہے۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ درود اور سلام بھیجو۔ تو یہاں پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے سے دونوں حکموں پر عمل ہو رہا ہے کہ درود بھی ہو رہا ہے اور ساتھ سلام بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو وبارک وسلم والے جو الفاظ ہیں یہ بھی جی، وبارک وسلم والے الفاظ بھی چونکہ پہلے درود ہے پھر اس کے بعد سلام ہے، تو اس صورت میں بھی وہ جو آپ نے فضیلت بیان کی درود اور سلام پڑھنے کی، تو وہ جو پڑھے گا اس کا مستحق ہو جائے گا۔ اس میں ہم نیت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور قرآن پاک کی آیت پر بھی عمل ہو جائے، یہ ساری نیتیں جی، یہ ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اور درود پاک جو ہے وہ افضل تو یہی فرمایا کہ درود ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ احادیث پاک میں آیا، اور اس کے ساتھ درود پاک وہ پڑھنا چاہیے کہ جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو، تاکہ آیت قرآنی کے اوپر عمل ہو جائے۔ تو اس طرح کے جس میں درود بھی سلام بھی ہو تو وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بھولے سے سجدے والی تسبیح رکوع میں پڑھ لی تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اور اگر واش روم کے فرش پر نہانے کے بعد لباس ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے، کپڑے چھوٹ کے گر جائیں اور ان پہ نیچے فرش کا پانی لگ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی حضور، 2 سوال پوچھے ہیں۔ جی، سجدے کی تسبیح رکوع میں پڑھ لینا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، یعنی جو نماز کے اذکار ہیں ان کو ان کے مقام سے ہٹا دینا، تو اس سے نماز میں کراہت تنزیہ پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہر صورت نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ واجب کا ترک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو دوسرا سوال ہے کہ اگر واش روم کے فرش کے اوپر کپڑے گر جائیں تو اصل ناپاک ہونے کا تعلق ہوتا ہے ناپاکی لگنے سے۔ اگر وہ فرش ناپاک ہے تو اس صورت میں وہ ناپاکی کپڑوں پر لگی ہے
تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ فرش ناپاک نہیں ہے تو اس صورت میں کپڑے گرنے سے فرش پر ناپاک نہیں ہوں گے. عام طور پر جب نہاتے ہیں تو وہ جو نجاست ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. جس طریقے سے زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر وہ نجاست تھی، جیسے آج کل پکے فرش ہیں، سنگ مرمر لگا ہوتا ہے، اب اس کو بہا دیا، وہ صاف ہو گئی، تو اب اس میں کوئی نجاست کا شائبہ موجود نہیں ہے، کپڑے گرے ہیں، تو اگرچہ طبیعت ان کو پہننے کی طرف مائل تو نہیں ہوتی، لیکن شرعاً ان کو ناپاک نہیں کہیں گے کہ ان کو نجاست نہیں لگی ہے. کوئی سا بھی کپڑا نجاست لگنے سے ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نجاست موجود ہے وہاں پر جی، اب وہ لگی ہے تو اس صورت میں ناپاک ہوں گے. اگر نجاست نہیں لگی ہے، اب جیسے فرض کیا کہ واش روم کا فرش جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف ستھرا ہے اور خشک ہے، وہاں پہ نجاست کے کوئی اثرات ہی نہیں ہیں. اب وہاں پہ اگر کپڑا گر گیا ہے تو اس سے کپڑے کے گرنے کی وجہ سے اس فرش کے اوپر یہ نہیں بولیں گے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا، اس لیے کہ اس کو نجاست لگی ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اگر نجاست دھل گئی ہے، وہاں سے زائل ہو چکی ہے، تو اب اس صورت میں بھی اگر کپڑا گرتا ہے اور وہ جو پاک پانی ہے، جو مستعمل پانی ہے، وہ اگر لگتا ہے تو اس کے لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں امام صاحب نہیں اور عوام میں سنت رسول والے بزرگ ہیں لیکن ان کو نماز نہیں آتی، اور جن کو سنت رسول نہیں ہے ان کو نماز آتی ہے، تو کیا ان کے وہ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ کیا ان کے پیچھے نماز ہماری ہو جاتی ہے؟ جی، جن کی داڑھی شریف ہے ان کو نماز نہیں آتی، اور جن کو نماز آتی ہے ان کی داڑھی شریف نہیں ہے اور امام صاحب بھی نہیں ہے. دیکھیں، نماز پڑھانے کی اہلیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز بھی آتی ہو، اور اس کے علاوہ جو دیگر شرائط ہیں کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو، علل اعلان کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو. تو جو علل اعلان کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے. اگر اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے تو یہ کراہت تحریمی کے ساتھ فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن نماز واجب الاعادہ رہے گی، اور ایسے شخص کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. پڑھنے والے گناہگار ہوں گے، توبہ بھی کرنی ہوگی. اس میں ایک بات یہ یاد رہے کہ بعض لوگ یہ جیسے ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھائی اب جماعت جا رہی ہے، جس کو نہیں آتی ہے، جس کو نماز آتی ہے وہ موجود ہے تو جماعت کرا لینی چاہیے. تو جماعت کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے. جماعت کا سب سے پہلا تقاضا تو امام ہی ہے نا، کہ اگر امام ہی وہ صالح شرائط امامت نہیں ہے، یعنی امامت کی شرائط نہیں رکھتا ہے، تو اس کا وہ نماز پڑھانا ہی گناہ ہے. کیونکہ ہر شخص کو پکڑ کر تو امام ہم نہیں بنا سکتے، جن کے اندر شرائط ہوں گی وہی امام بنے گا. تو ایسی صورت میں کہ اگر ایسا شخص ہے کہ جس میں دیگر شرائط نماز نہیں آتی، تو وہ بھی امام بننے کا اہل نہیں ہے. اور اگر ایسا شخص ہے کہ نماز آتی ہے لیکن امامت کی دوسری شرائط جیسے فرض کیا داڑھی نہیں ہے، قرات اس کی درست نہیں ہے، نماز کے اذکار تو آتے ہیں لیکن جو پڑھنا ہے وہ درست نہیں ہے، یا وہ پڑھنا درست ہے لیکن وہ ایسے گناہ کرتا ہے علل اعلان، داڑھی بھی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن علل اعلان کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو ایسا شخص فاسق مولن ہے. تو فاسق مولن کو بھی امام بنانا جائز نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں چاہیے کہ الگ الگ نماز ادا کریں. اگر قریب اور مسجد ہے تو وہاں چلے جائیں، اگر قریب اور مسجد ہے تو وہاں کی جماعت کو پالیں. اگر کہیں اور نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ کسی فاسق مولن کو امام بنائیں، اس سے بہتر یہ ہے بلکہ لازم ہے کہ الگ الگ اپنی نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میسیجز بہت سارے آنا شروع ہو چکے ہیں. انتقال ہو گیا ہے اور غسل دینا چاہ رہے ہیں، اور جہاں غسل دینا ہے وہاں پر ماربل لگا ہوا ہے، کچی زمین نہیں، تو اب اس کا جو پانی ہے وہ جذب نہیں ہوگا بلکہ بہہ کر گٹر میں چلا جائے گا. تو کیا ایسی جگہ پر غسل دے سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غسل کا پانی
کوئی سنبھال کر رکھنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے سنبھالنے کا حکم ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھا جائے۔ اور اگر صاف زمین ہو یا گیلی بھی وہ اپنا کچی زمین بھی ہو تو کچی زمین کا پانی بھی ایک حد تک جذب ہوتا ہے، پھر جذب ہونے کے بعد وہ بھی کسی نالے ہی میں جاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی جگہ ملے کہ جس میں جو ہے وہ کچی زمین ہو اس کے اوپر غسل دیا جائے، لیکن اب اگر کچی زمین ڈھونڈنے جائیں گے تو پھر غسل دینا ہی مشکل ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے شرعاً۔ ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلنے کا کیا حکم ہے؟ اس کو کھیل سکتے ہیں؟ ویڈیو گیمز جو ہے وہ لہو و لعب ہی ہے، ٹھیک ہے، اور لہو و لعب سے شریعت نے منع فرمایا ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع، وقت کی بربادی ہے۔ ہر ایسا کام کہ جس میں وقت کا ضیاع، وقت کی بربادی ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسیجز کرنے والے ناظرین سے ایک دفعہ پھر مدنی نتیجہ ہے کہ میسیج جب بھی کریں تو آپ بالکل مختصر اور صرف سوال لکھ کر بھیجا جائے کہ میرا سوال یہ ہے، یہ الفاظ بھی نہ لکھیں بلکہ صرف اپنا مسئلہ لکھ دیں، اور کم از کم یعنی زیادہ سے زیادہ 1 لائن یا 1.5 لائن کے اندر آپ کا سوال آ جائے تو ہمیں شامل کرنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ سلسلے کے دوران یہ طویل 4-4 5-5 لائن کے میسیج پڑھنا، پھر اس کو مفتی صاحب سے پوچھنا، اور پھر سوال بھی بیچ میں جا کر آتا ہے، شروع میں بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں، آخر میں بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ مختصر سوال ہی کریں گے ہم سے تو انشاءاللہ آپ کا سوال شامل بھی ہو جائے گا، اور پھر زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کرنے کا موقع ملے گا۔ ایک ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے، اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میاں کی ملا مفتی صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں، رمضان میں ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ جی حضرت۔ ناک میں جو لیکوڈ دوائی ہے وہ ڈالی اور وہ اوپر چلی گئی، نتھوں سے اوپر چڑھی گئی دماغ کی طرف، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر لیکوڈ دوائی نہیں ہے، ایسا ہے کہ جس کو اوپر سے لگانا ہے جیسے بام وغیرہ ہے، تو وہ ناک کے اوپر سے یا یہاں پہ کہ جس کے اجزاء اوپر نہ جائیں تو اس کو بحری اس کا استعمال، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ میری بہنوں سے 1.25 سال پہلے شادی ہوئی ہے، ان کے پاس 7 تولے 2-3 ماشے سونا ہے، اور ان کی ساس کے پاس 4.5 تولے سونا ہے۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو میری بہن کے پاس سونا ہے اس کے علاوہ کوئی چاندی نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی اماؤنٹ وغیرہ کوئی کچھ بھی اور نہیں ہے، تو جو اس کی ساس کا زیور ہے وہ الگ ہے، بہن کا الگ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ 7 تولے اور 4.5 ماشی شاید بتایا، پورے 7.5 تولے نہیں ہیں، کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہر شخص کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے، اجتماعی ملکیت کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ جو پوچھتے ہیں وہ یوں پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا سونا ہے، تو جب تفصیل پوچھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ زوجہ کا ہے، کچھ امی کا ہے، کچھ بہن کا ہے، تو وہ یوں ملا کر پوچھ رہے ہیں۔ تو یوں ملا کر 3-4 افراد کی ملکیت، مجموعی ملکیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیکھی جاتی ہے، زکوٰۃ انفرادی ملکیت کے اوپر دیکھی جاتی ہے۔ تو اب جو انہوں نے سوال پوچھا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے پاس سونا 7.5 تولے سے کم ہے، اور کوئی دوسرے نقدی چاندی کوئی اور مال تجارت یا مال زکوٰۃ ان کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ صاحب نصاب قرار نہیں پائیں گی، ان کے اس سونے کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ساس کا سونا ساتھ نہیں ملایا جائے گا کہ ساس کی ملکیت جدا ملکیت ہے، ان کی ملکیت جدا ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ساس کا 4-4.5 تولے بتا رہے ہیں، ان پر تو نہیں کیونکہ ان کی پوری نہیں ہو رہی، ساس پر بن جائے اگرچہ ان کو سونا کم ہے، کہ ان کے پاس کوئی اور چیزیں ہوں تو ہاں اگر نہ ہو جائے نا کہ میرے پر نہیں ہے تو پھر ساس پر بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں بات یہ ہوئی ہے کہ 7.5 تولے اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو شریعت کا جو نصاب کا جو معیار ہے وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اگر سونا صرف سونا ہے تو پھر 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، نقدی مال تجارت اور کچھ نہیں ہے، تو 52.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر نقدی ہے، سونا چاندی نہیں ہے، تو نقدی کا اور یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں نصاب والی، ان کا سب کا حاجات اصلیہ سے
فارغ ہو کر سونے اور چاندی کے علاوہ نقدی ہے یا مال تجارت ہے تو اس کا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہونا ضروری ہے، حاجات اصلیہ سے فارغ ہو کر، قرضوں وغیرہ کو نکال کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف کی صورت میں ہے، صرف سونا ہے تو 7.5 تولے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے، اگر صرف نقدی ہے یا مال تجارت ہے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کا ہونا یا اس سے زائد ہونا ضروری ہے، تو تبھی جا کر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے، سب ہے یا کچھ ہے، جیسے کسی کے پاس فرض کیا 2 تولے سونا ہے، ٹھیک ہے، تو اب سونے کے نصاب کے اعتبار سے تو وہ نصاب نہیں بن رہا، لیکن اس کے ساتھ اگر نقدی بھی ہے تو اگر تھوڑی بھی نقدی ہے تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گی۔ یعنی جب چیزیں کم ہوں اور 2 مختلف جنس کی چیزیں ہوں، مال زکوٰۃ ہوں اور وہ کم ہوں نصاب سے، تو پھر معیار 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو بنائیں گے۔ تو اب اگر کسی کے پاس اسی طرح 52.5 تولے چاندی تو نہیں ہے، فرض کہ 1 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، اب 2 مختلف جنسیں ہیں نصاب کی اور دونوں جنسیں نصاب سے کم ہیں، نہ چاندی 52.5 تولے ہے نہ سونا 7.5 تولے ہے، لیکن ان دونوں کو اگر ملا دیں تو چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا قیمت کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے۔ تو اب یہ چاندی کا نصاب کا اعتبار کرتے ہوئے یہ صاحب نصاب قرار پائیں گے۔ لہٰذا اگر ساس کے پاس، بہن کی ساس کے پاس سونے 4.5 تولے سونے کے ساتھ یا 4 تولے سونے کے ساتھ نقدی ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، تو اب یہ دونوں کو ملا کر اگر یہ نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ صاحب نصاب قرار پائیں گی، جبکہ ان کا نصاب حاجات اصلیہ اور قرض وغیرہ سے فارغ ہو، تو اس صورت میں وہ صاحب نصاب ہوں گی، ورنہ وہ صاحب نصاب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ پرائز بانڈ سے حاصل ہونے والی رقم کا کیا حکم ہے اور کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ پرائز بانڈ سے حاصل ہونے والی رقم سے مراد اگر اس کا نفع ہے تو اس کا نفع لینا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور ابھی زکوٰۃ کا سال مکمل نہیں ہوا تو اس کے پاس پرائز بانڈ کی رقم بھی آ گئی ہے، تو اس نفع کو بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم میں شامل کرے گا، جو ٹوٹل اس کے پاس مالیت ہے اس میں اس کو بھی شامل کرے گا، اور اس کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہوگی وہ بھی ادا کرے گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ انڈیا احمد آباد سے فاروق اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ ایک مکان لیا ہوا ہے جو 15 لاکھ کا ہے، اب اس مکان کو لینے کے لیے ایڈوانس میں 5 لاکھ روپے اسے دے دیے، 10 لاکھ دینا باقی ہے جو قسطوں پر دینے۔ اب یہ 5 لاکھ تو دے دیے، ابھی مکان کا قبضہ ملا نہیں ہے، اب سودا طے ہو چکا ہے۔ اب یہ یعنی وہ اسلامی بھائی پوچھ رہے کہ وہ 5 لاکھ کا مالک ہوا، یعنی اس کے 5 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یا وہ 10 لاکھ کا قرضدار ہوا، یعنی اس کے ذمے 10 لاکھ قرضہ ہیں، یا 5 لاکھ کا وہ مالک ہے، یعنی 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا، یہ تھوڑا رہنمائی فرمائیں۔ جی حضرت، دونوں کیفیتوں میں سے کون سی کیفیت ہے؟ دیکھیے، جب کسی چیز کا سودا کر لیا جاتا ہے اور اس کا وجود بھی ہے، یعنی پائی بھی جا رہی ہے، اب اس چیز کا سودا کر لیا تو سودا کرنے سے یہ جو شخص خرید رہا ہے وہ اس کا مالک شرعاً ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالخصوص یہ جو مکان اور زمین والی صورت ہے۔ تو اب جو ہے وہ جب سودا ہو گیا تو اس صورت میں اس کی ملکیت آ گئی ہے، ملکیت آنے کے بعد اس نے اس کو رقم ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو 5 لاکھ ادا کر دی، بقیہ جو 10 لاکھ ہے وہ ان کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے، تو اب گویا کہ یہ 10 لاکھ کے مقروض ہوئے۔ صحیح۔ بعض اوقات اس میں کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پوری رقم ادا نہیں کریں گے تو ہم اس وقت تک مالک نہیں ہوں گے، تو ملکیت سودے سے آتی ہے، رقم کے ادا کرنے سے نہیں آتی ہے۔ تو رقم تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس چیز آ بھی آتی ہے، استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر رقم ابھی تک نہیں دی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مالک نہیں ہوا ہے، وہ مالک تو سودا کرنے سے ہو چکا ہے۔ اب جو اس کی رقم کی ادائیگی ہے، اس کی ادائیگی میں
یہ اس کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو ادا کر لے، تو یہ اس چیز کا مالک ہو گیا، اور وہ شخص جس نے بیچی ہے اب اس کو رقم دینا اس کے اوپر لازم ہے۔ تو جتنی رقم اس کو ادا کر چکے ہیں وہ ادا ہو چکی ہے، جتنی رقم دینا اس کو باقی ہے وہ قرض ہے، تو لہٰذا یہ 10 لاکھ کا مقروض ہوا، نہ یہ کہ یہ جو 5 لاکھ دے چکا ہے وہ بھی یہ اپنے سمجھے کہ بولے کہ 10 لاکھ چونکہ میں مالک نہیں ہوا تو 10 لاکھ جو ہے وہ میرے پاس پہلے سے موجود ہیں، 5 لاکھ بھی میرے ہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا حضور، اب یہ 10 لاکھ کا مقروض ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قسطوں میں دینے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ دینے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر ویسے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی لیکن اس کی ورث 10 لاکھ سے کم ہے لیکن ہے صاحب نصاب، تو اب بھی وہ مائنس کرے گا، یعنی فقیر ہی کہلائے گا، اس کا مطلب ہے؟ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس نے مستقبل میں قسطیں دینی ہیں اور وہ 10 لاکھ ہیں، جی قسطوں دیکھیں وہ جو آہستہ آہستہ کر کے دینی ہے وہ بھی قرض ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب وہ اس نے فوری ادا کرنا ہے یا بعد میں ادا کرنا ہے، وہ اس کے اوپر قرض ہے اور اس کو نصاب سے مائنس کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسج میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کا سجدہ جو ہے، سجدہ تلاوت، اس کا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا 14 سجدے ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں؟ 14 سجدے ایک ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھے اور مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت سجدہ کر لے تاکہ یہ بھول نہ جائے، اور اگر اسی وقت سجدہ نہیں کر سکتا یا یہ چاہتا ہے کہ بعد میں کر لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ یہ کہے سمعنا و اطعنا کہ میں نے سنا اور اطاعت کی، اور پھر تلاوت جاری رکھے۔ اور سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت کرے، یعنی دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا سجدے میں جائے، اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اٹھ جائے سجدے سے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی بیٹھ کر کرتا ہے سجدہ تو بیٹھ کر کرنے سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، تو ساتھ ساتھ کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی الگ سے یعنی پڑھتے وقت نہیں کرتا ہے اور بعد میں ایک ساتھ ہی 14 کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر بھول گیا ہے تو اس صورت میں وہ سجدہ تلاوت بھی اس کے اوپر لازم ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سلام اور نہیں، اس کے لیے سلام اور جو ہے وہ تکبیر تحریمہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 14 سجدوں کے حوالے سے پوچھا تو اس کے ایک ساتھ کرنے کی فضیلت بھی ہے، الحمدللہ۔ آپ بہار شریعت سجدہ تلاوت کا بیان آپ پڑھیں گے تو وہ فضیلت بھی وہاں مذکور ہے، اس کا طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ فضیلت کی نیت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا نام محمد افضل جاوید ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عورت کا مسجد سے بیت سے غسل کے لیے نکلنا کیسے ہے؟ جو فرض غسل ہے فرض ہو چکا ہے تو اس کے لیے تو عورت نکل سکتی ہے، اور جو فرض غسل نہیں ہے، محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے، اس غسل کے لیے اگر عورت مسجد بیت سے نکلے گی تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہم جس جگہ تراویح پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر امام صاحب فرض کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جو نماز تراویح کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایک صاحبزادے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے بعد نماز وطر کی پڑھاتے ہیں وہ سماعت کرنے والے ان کے بڑے بھائی پڑھاتے ہیں، اور امام صاحب پیچھے رہتے ہیں، جبکہ وہ بھی شرعی طور پہ جو ہے وہ نابالغ ہیں اور وہ بھی نابالغ ہیں، داڑھی شاید نہیں مڈاتے لیکن ان کی داڑھی آئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کرواتے ہیں، تو کیا ایسا صحیح ہے کہ امام صاحب موجود رہیں اور وطر کی نماز وہ خود چھوڑ دیں اور اس سماعت کرنے والے اسے کہیں کہ وہ پڑھائے؟ ان کے سوال میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا وطر یعنی فرض کی جماعت کوئی اور کرائے، تراویح کی کوئی اور کرائے، اور وطر کوئی اور امام کرائے، 3 مختلف امام 3 مختلف جماعتیں کریں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فرض کے لیے ایک امام ہو، تراویح کے لیے دوسرا اور وطر کے لیے تیسرا، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض کرنے کی کوئی صورت یا گنجائش نہیں ہے کہ خواہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ وہ بھی نابالغ ہیں وہ بھی نابالغ ہیں, تو نابالغ کے پیچھے بالغ شخص کے نہ تو فرض ہو سکتے ہیں, نہ تراویح ہو سکتی ہے, نہ وتر ہو سکتے ہیں. تراویح بھی نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی تراویح ہے. تو پڑھاتے ہیں بہت سارے نابالغ کے پیچھے بالغ کی تراویح نہیں ہو سکتی اچھا, ہے. ٹھیک. نابالغ نابالغوں کی جماعت کراتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نابالغ اگر بالغوں کا امام ہے تو پھر بالغوں کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے نابالغ ہونے کے اعتبار سے بیان کیا ہے تو یہ مسئلہ رہے گا. اب تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ نابالغ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں. بعض لوگ نابالغ کا جو اطلاق کرتے ہیں نا وہ 18 سال سے کم عمر کے اوپر قانونی ایک عمر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شناختی کارڈ بنتا ہے 18 سال کی عمر میں تو بالغ بھی بندہ اسی وقت ہوتا ہے. قانونی طور پر بالغ 18 سال کی عمر والے کو سمجھا جاتا ہے, لیکن شرعی اعتبار سے بالغ ہونے کا معیار 18 سال نہیں ہے. بچے کے لیے, لڑکے کے لیے بالغ ہونے کی کم از کم مدت 12 سال ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب 12 سال کا ہو جائے گا تو یہ اب بالغ ہو سکتا ہے جب اس میں علامات بلوغ پائی جائیں. 12 سال یا اس سے اوپر 15 سال سے کم میں تو اگر علامات ظاہر ہو جائیں جو بالغ ہونے کی ہیں تو اس صورت میں وہ بالغ ہو جائے گا. ورنہ اگر وہ 15 سال کا مکمل جب ہو گیا اگرچہ کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے تو وہ بالغ ہی قرار پائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کی کوئی علامت 15 سال سے پہلے ظاہر نہیں ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ 12 سال سے پہلے اگر وہ بالغ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا 12 سال سے پہلے بالغ ہونے کا دعویٰ معتبر نہیں ہے. 12 سال کے بعد علامت ہونے کی صورت میں بالغ قرار پائے گا, ورنہ 15 سال میں تو وہ بہر صورت بالغ ہو ہی جائے گا. اب اس کرائیٹیریا کو دیکھتے ہوئے کہ اگر بلوغت کا اعتبار انہوں نے بھی یہی رکھا ہے تو اس صورت میں اگر وہ نابالغ ہیں تو پھر تو نہ جماعت جو ہے وہ نہ تراویح ہوئی نہ وتر ہوئے. اور اگر انہوں نے یہ کرائیٹیریا نہیں رکھا, وہ 18 سال والا رکھا ہے یا اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نابالغ ہے. بعض اوقات بعض لوگ قد کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن عمر کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں, داڑھی نہیں آتی ہے, تو اس اعتبار سے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے. تو ایسے اپنے اندازے سے کسی کو نابالغ نہیں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا حضور, اب یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی عمر میں لوگ حفظ کر لیتے ہیں, بچے حفظ کر لیتے ہیں. اب ان کے والدین کا یا ان کے جو بھی سر پر مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ سنائے گا نہیں تو بھول جائے گا, اور سنایا تو مسجد ہی میں جاتا ہے عام طور پر, تو کیا اس میں کیا جائے؟ وہ کشمکش, اور اگر وہ تھوڑا با اثر ہیں تو ان کی امامت لگ بھی جاتی ہے. جیسے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نابالغ ہی تراویح پڑھا رہے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ عذر سن کر ہم ان کو امامت کروانے دے دیں یا کوئی اور حل نکالا جائے؟ دیکھیں, یہ عذر تو کوئی شرعاً عذر نہیں ہے. اچھا, کہ بچہ بھول جائے گا. تو شریعت نے جو ایک ضابطہ بیان کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور بچے کی یاد رکھنے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی میں تراویح پڑھائے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں کھڑا ہو جائے, اپنے جیسوں کو جمع کر لے, بچوں کو جو حافظ بھی ہوں اور ان کی جماعت کرائے, اور جو ہے وہ بچوں کو سنائے, بچے پیچھے حافظ ہوں وہ اس کو سنیں. تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے. یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ والدین خود سے بچے کا سن لیں. ٹھیک ہے. کسی قاری صاحب کی ذمہ داری لگا لیں, لیکن وہ سنیں الگ سے, وہ الگ سے سنیں, نماز میں نہیں, الگ سے سن لیں. ٹھیک ہے. کہ خود قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیں, روزانہ جو ہے وہ جو مناسب وقت ہو, رمضان المبارک جو ہے وہ مبارک ماہ ہے تو اس میں قرآن پاک کا سننا بھی ہو جائے گا, قرآن پاک کا دیکھنا اور چھونا بھی ہو جائے گا, اور یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بس ایک ہی جو ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں نا اسی سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس یہی جب تک امام نہیں بنے گا نا اس وقت تک یہ پکا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اگر وہ 2-2.5 سال تک جب یاد کرتا رہا, چھوٹا بچہ تھا, تو اس وقت بھی تو وہ امام بن کر تو اس نے یاد نہیں کیا ہے نا.
تو اس وقت بھی تو وہ یاد کرتا رہا، قاری صاحب کو سناتا رہا، تو یاد ہونے تک تو وہ دوسروں کو سنا سنا کر ہی اس کا قرآن پکا ہوا۔ تو اب پکا ہونے کے لیے یہ کہاں ضروری ہے کہ وہ آگے ہی مصلی پر کھڑا ہوگا تو ہی پکا ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مصلی پر کھڑا ہو کر پڑھے گا تو اس کی جو ہے وہ حوصلہ بڑھے گا، اور قرآن پاک جب اتنے افراد پیچھے ہوتے ہیں ایک پریشر بھی ہوتا ہے، تو اس پریشر میں جو پڑھے گا تو اس کو اور پختہ ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ قابل امامت ہی نہیں ہے اس کو زبردستی امامت کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا جائے۔ اسی مسئلے سے تعلق رکھنے والا دوسرا مسئلہ ہے بچوں کو مسجد میں لانے والا، تو اس میں بھی لوگ یہی عذر بیان کرتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسے ہوگی، آئے گا نہیں تو کیسے ہوگا۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ کل اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ نے بچے کو امام بنانا ہے تو پھر آپ جا کر امام کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیں، کہ یہ بھی اگر سیکھے گا نہیں، ابھی سے پڑھائے گا نہیں تو کل کیسے امام بنے گا؟ اور امام صاحب ہیں، ان کا بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو کھڑا کر دیں کہ مجھے اس کو سکھانا ہے کہ میں کہیں ادھر ادھر ہوتا ہوں تو میرا بچہ پڑھا لے گا۔ تو یہ تو کوئی عذر نہیں ہے نا کہ یہ یہاں پر آ کر ہی سیکھے گا۔ وہ بچہ جس کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے اس کو بالکل آپ لے کر آئیں، جس کو لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کو تربیت کے لیے بھی مسجد نہیں لا سکتے، کہ اس کو شریعت نے منع کیا ہے تو وہ تربیت نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ گناہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو اس طرح کے اعذار بیان کیے جاتے ہیں تو کہ یہ تربیت ہوگی، تو تربیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مقام خاص ہو۔ جب بچے کی کھانے پینے کی دیگر معاملات کی تربیت گھر میں ہو رہی ہے تو یہ تربیت بھی گھر میں ہو سکتی ہے کہ اولاً آپ اس کو گھر میں نماز پڑھیں، اس کو بتائیں، اس کو وضو کا طریقہ بتائیں، اس کو نماز پڑھنا سکھائیں۔ پھر جب بچہ ایسا ہو جائے کہ پاکی ناپاکی مسجد کے آداب کا خیال رکھنے والا ہو جائے تو پھر آپ اس کو مسجد میں لیں۔ اسی طرح حافظ صاحب کا بھی کریں کہ جب تک حافظ صاحب اس عمر کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک یہ بالغوں کی امامت نہیں کر سکتے تو اس کی تربیت اور اس کے حفظ کرانے کا یا سننے کا دوسرا انتظام کیا جائے۔ یہ والا انتظام زبردستی کھڑا کر دینا، جہاں پہ آپ کمیٹی کے جو ہے وہ صدر ہیں یا جہاں پہ آپ کا کمیٹی پہ زور چلتا ہے وہاں پہ آپ نے لا کر کھڑا کر دیا، دوسرے لوگوں کی نمازوں کو بھی برباد کر دیا۔ تو شرعاً ان سارے لوگوں کی جو نمازیں تباہ ہوئی ہیں، ایک تو ان لوگوں کے اوپر خود بھی گناہ ہے کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جن کو امام بنا رہے ہیں وہ بنانا جائز ہے یا نہیں، اور اگر یہ جو زبردستی کر رہا ہے گویا کہ وہ اتنے لوگوں کی نماز نہ ہونے کا گناہ اپنے سر لے رہا ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، اب عمر تو ہو گئی ہے، اب 15 سال ہو گیا، لیکن عموماً دیکھا ہے کہ دینی ماحول نہیں ملتا، مسائل آتے نہیں ہیں، حفظ کر لیا، گھروں میں بھی لوگ حفظ کر لیتے ہیں قاری صاحب کو بلا کر یا مدرسوں میں جا کر۔ اب تو بہت سارے اسکول بھی ایسے ہیں کہ وہاں بھی حفظ کا سسٹم بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی حفظ ہو رہا ہوتا ہے، مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی۔ تو جو مسجد کمیٹی ہے یا جو مقرر کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ کہلائے گی کہ اس کا ٹیسٹ فیسٹ بھی لیں، پوچھیں کہ آپ کو مسائل آتے ہیں کہ بس حافظ صاحب پکے ہیں، اچھی آواز ہے تو چلیں اب ان کو امامت پہ کھڑا کر دیا جائے۔ بہت ضروری ہے یہ ٹیسٹ لینا۔ میں مطلب اپنا تجربہ بیان کروں، مشاہدہ جو کہ جیسے اب فرض کیا کہ کسی کو سامع آپ نے مقرر کر لیا، حافظ تو چلو صحیح ہے کہ عالم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے سامع اس کو مقرر کر لیا کہ جو بالکل ہی جو ہے وہ شرعی مسائل جانتا ہی نہیں ہے، صحیح۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر حافظ سے غلطی ہوئی تو لقمہ پیچھے کس نے دینا ہے؟ سامع نے دینا ہے۔ اب سامع کو یہی نہیں پتا کہ میں نماز میں ایسے کام کر رہا ہوں کہ جس سے میری نماز ہی فاسد ہو چکی ہے۔ اب اگر اس نے عمل کثیر کیا، اب بعض ہوتے ہیں نا تراویح کی جو ہے وہ چونکہ رکعتیں لمبی ہوتی ہیں تو ان کا ہاتھ رکتا نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی یوں کھجا رہے ہیں، اور ایک رکن میں اگر 2 مرتبہ سے زیادہ یعنی 3 مرتبہ کھجا لیا تو یہ عمل کثیر ہو گیا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ کھجانے سے مراد ہاتھ یعنی کہ استعمال کرنا، اچھا ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ عمل کثیر ہو گیا۔ اب وہ کھجایا ہے یا امامہ درست کیا ہے یا داڑھی درست کی ہے تو اب ایک رکن میں 2 مرتبہ تک گنجائش ہے، یعنی قیام میں 2 مرتبہ، رکوع میں 2 مرتبہ، سجدے میں 2 مرتبہ، یہ جتنے ارکان ہیں نماز کے 2 دفعہ کی اجازت، تیسری مرتبہ کریں گے تو عمل کثیر نماز فاسد ہو جائے گی۔
اب اس میں کثیر نمازی بھی یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ مسلسل حرکت میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی نماز فاسد کر چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے اگر سامع ایسا ہے کہ جو نماز اپنی فاسد کر چکا ہے، اب یہ اگر لقمہ دے گا اس کو حافظ صاحب کو، تو یہ ایسا ہوا کہ جو شخص نماز میں نہیں ہے، نماز سے باہر نکل چکا ہے، اگرچہ وہ صف میں کھڑا ہے، ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، صف میں بھی کھڑا ہوا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کی نماز فاسد ہو چکی، اس کا صف میں کھڑا رہنا بھی جائز نہیں ہے، قطع صف کا سبب بن رہا ہے، نکل جانا چاہیے۔ یا پھر نکل جانے سے مراد یہ کہ وضو تو نہیں ٹوٹا، دوبارہ سے اس کو نیت باندھ کر جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن نماز اس کی ٹوٹ چکی۔ اب اگر یہ حافظ کو لقمہ دے گا تو سب کی نماز گئی، حافظ نے اس کو لقمہ لے لیا تو سب کی نماز گئی، ایسے شخص سے لقمہ لیا جو کہ نماز میں نہیں، جو نماز میں نہیں، اس وجہ سے امام کی نماز گئی تو سب کی گئی۔ اور اگر یہ حافظ صاحب یہی والے عمل کثیر کرنے والے اگر خود ہی آگے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں اور عمل کثیر کر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں نماز کے فاسد ہونے سے متعلق، ایک تو ان کا قرات کا ٹیسٹ، اور ایک اس طرح کے موٹے موٹے مسائل، اگر فرد کے مسائل جانتا بھی نہیں ہے تو اس طرح کے مسائل ان کو بتا دینے چاہیے کہ یہ معاملات ہیں کہ ان سے نماز کے اوپر اثر پڑے گا۔ اب اگر آپ اندازہ کریں کہ اگر جو ہے وہ حافظ صاحب نے 10 منٹ تک تلاوت کی اور وہ 10ویں منٹ کے اوپر بھول گئے اور پیچھے سے عمل کثیر والے نے لقمہ دے دیا، اب اگر کوئی بولے گا نا کہ یہ تراویح نہیں ہوئی ہے تو لوگوں کی بھی چیخیں نکل جائیں گی، کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اور پھر لوگ بولتے ہیں یہ تو لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، تو جو لمبی رکعتیں ہوں یا کم رکعتیں ہوں، تو جو نماز کے احکام ہیں وہ لمبی رکعتوں کے لیے بھی وہی ہیں اور چھوٹی رکعتوں کے لیے بھی وہی ہیں۔ اب لمبی رکعت میں اس بات کی اجازت نہیں، اگر کوئی فرض کیا کہ پورا قرآن ایک رات میں پڑھتا ہے تو وہ بولے میں وضو کیسے قائم کر سکوں گا، اس میں تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، تو لہٰذا وضو توڑنے کے ساتھ ہی میں پڑھتا رہوں اور نماز میرے 2 نوافل ہو جائیں گے، تو نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز کے جو احکام ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ تو اس لیے جو اس طرح کے نئے حفاظ آتے ہیں یا جو بالکل دینی ماحول سے دور ہوتے ہیں اور لیکن اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کو حافظ یا سامع بنایا جا سکتا ہے شرعاً، تو ان کو اس طرح کے مسائل سمجھانا اور خود ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں، اور وہ جو ختم قرآن والی سنت ہے اور تراویح کی جو پڑھنے والی سنت ہے وہ لوگوں کی ادا ہو جائے۔ بعض صورتیں مشہور ہوتی ہیں، سورہ یاسین وغیرہ وغیرہ، تو اس میں لوگ بھی لقمے دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ بھی اسی طرح کی اگر اعمال کرتے ہیں تو ان کا بھی نماز دیکھیے وہ تو ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نماز کو مفسدات نماز یعنی ایسے کاموں سے کہ جو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں وہ بچائے۔ اگر وہ کوئی ایسا فعل کر دیا اس نے کہ جس سے نماز فاسد ہو چکی ہے، اب اگر وہ لقمہ دیتا ہے اور امام نے لقمہ لے لیا، اگرچہ امام کو پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن شرعی اعتبار سے تو نماز سب کی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اہم مسئلے کی طرف مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ لہذا جو مسجد کے نمازی ہیں، مسجد کی کمیٹیاں ہیں، جو لوگ نماز پڑھنے مسجدوں میں آ رہے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ان مسائل کی طرف توجہ رکھیں۔ اور میرا مدنی مشورہ ہے، جو بھی حفاظ ہیں یا جو بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے نماز کے احکام، بہت ہی آسان انداز کے اندر جو ضروری احکام جو کہ ہر مسلمان کو سیکھنا، عاقل بالغ جس پر نماز فرض ہے، لازم ہے، وہ اس کتاب کے اندر درج ہیں۔ نماز کے احکام، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، نماز جنازہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز کے جو بالخصوص جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں کتنے واجبات ہیں، کن باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیا کیا باتیں مکروہ کر دیتی ہیں نماز کو، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس کتاب میں بڑے اچھے انداز سے نمبر وائز لکھی ہوئی ہیں۔ تو نماز کے احکام اس کتاب کو آپ حاصل کیجئے، پڑھیے
اور الحمدللہ یہ کتاب دنیا کی بہت ساری زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کی گئی ہے. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر مختلف ٹرانسلیشنز الحمدللہ موجود ہیں, اور جن جن ممالک کے اندر یہ بولی جاتی ہے کہ جس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, امید ہے کہ وہاں کے مکتبۃ المدینہ پر بھی آپ کو یہ پبلش شدہ کتاب انشاءاللہ مل جائے گی, تو آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ایک اور کال کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جی کال چلائیے. ہند کے شہر غازی آباد سے بول رہا ہوں میں, شاہنواز. مجھے یہ پوچھنا تھا مسئلہ کہ دکان, جیسے کہ دکان میں مال ہوتا ہے اس کا بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے, یہ بتائیں مسئلہ. جی دکان کا مال جو ہے اس کی زکوٰۃ. دکان میں جو مال تجارت ہے اگر وہ حاجات اصلیہ سے فارغ ہو کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے اور دیگر جو شرائط زکوٰۃ ہیں وہ پائی جا رہی ہیں, تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. دکان میں جو مال ہوتا ہے وہ عام طور پر بیچنے کے لیے ہوتا ہے, وہ مال تجارت ہوتا ہے, تو مال تجارت بھی زکوٰۃ کے مالوں میں سے ایک زکوٰۃ ہے. اور اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے دیگر شرائط کے ساتھ, تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. اگر ہم نے کسی کو مکان بیچا, اس کے اوپر سے بولا 1 مہینے کا وقت ہے آپ کو اس کی پیمنٹ کر دینا, اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتا اس کو جرمانہ لگا دیا 2,000 روپے 5,000 روپے, تو وہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی بیانہ ضبط کر لیتے ہیں یا پھر بیانہ کے اوپر جرمانہ لگا لیتے ہیں, کٹوتی کر کے پھر واپس کرتے ہیں, ایسا کرنا. بیانہ ضبط کرنا بھی ناجائز و حرام ہے, ٹھیک ہے, اور کسی مسلمان کے اوپر جرمانہ لگانا بھی ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے, اگر وقت پہ ادا نہیں کر سکا تو اس کو مہلت دینی چاہیے, جرمانہ لگانا ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اسلامی بہن مخصوص ایام اگر آ جاتے ہیں روزے کے دوران, تو اس روزے کا کیا حکم ہے؟ کھا پی روزہ سکتی ہیں؟ ٹوٹ جائے گا. کھا پی سکتی ہیں. جو جب روزہ ٹوٹا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو روزے داروں کی طرح گزارے. ٹھیک ہے, اور جو عام عذر میں اسلامی بہنیں ہیں کہ جن ایام میں انہوں نے روزے نہیں رکھنا, تو وہ دن میں کھا پی سکتی ہیں, لیکن چھپ کر کھائیں. چھپ کر کھائیں. مخصوص ایام جاری تھے اور سحری کے وقت کے دوران ہی ختم ہو گئے, تو کھا پی نہیں سکی, تو کیا صرف نیت سے روزہ ہو جائے گا؟ سحری اگر جو ہے وہ روزہ شروع کرنے کے وقت سے پہلے مکمل طور پر پاک ہو گئیں, ٹھیک ہے, اور ان کو اتنا وقت مل گیا نیت کرنے کا, تو اس صورت میں تو یہ روزے کی نیت کر لیں, ان کے اوپر لازم ہے روزہ رکھنا, فرض ہے. کھانا پینا روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی آخری کال سلسلے میں شامل کرنے چلائیے. یہ جو ایک بندے سے میں نے لینے ابھی 2 مہینے باقی ہیں, اس میں زکوٰۃ میں دینی ہوگی یا اس کو دینی ہوگی؟ پیسے لینے ہیں, 2 مہینے باقی ہیں, زکوٰۃ یہ دیں گے یا وہ دے گا جس نے پیسے دینے ہیں؟ جس نے قرض دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کی رقم ہے اصل, ٹھیک ہے, زکوٰۃ اس کے اوپر بنے گی. صحیح. جو مقروض ہے اس کے اوپر ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آپ نے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت ملاحظہ کیا. الحمدللہ بہت سے شرعی مسائل, بہت سی ضروری باتیں ہم نے الحمدللہ سیکھی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل پھر دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے, دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے, اس میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو اپنے پاس لکھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.